کسی اور کی نماز میں نہ دیکھی تھیں۔ یہی نماز تھی جس نے ان دو کے درمیان گہرا تعلق قائم کر دیا تھا، ایسا تعلق جو کربلا تک بھی ان کے ساتھ تھا۔ نماز بلندی ہے، ایسی بلندی جو روح کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے لیکن جسم کے لیے سختی پیدا کرتی ہے۔ روح شہود کی شادمانی میں غرق ہے لیکن بدن اس بلندی کی طرف پرواز کی طاقت نہیں رکھتا۔ بزرگان میں سے ایک سے منقول ہے کہ نجف میں میں اور آقا بہجت ایک ہی مدرسے میں رہتے تھے۔ بعض دفعہ وہ مجھ سے کہتے کہ کبھی کبھار جب میں نماز پڑھتا ہوں تو 3 دن تک میرے جسم میں درد رہتا ہے اور ٹوٹتا ہے۔ کربلا میں مرحوم نائینی کی نماز کے تجربے کے بعد پھر کسی اور کی نماز کے بارے میں کبھی بات نہیں کی، لیکن بہت جلد ان کی اپنی نماز کا فرق دوسروں سے واضح ہو گیا۔ 20 سال کے جوان تھے جو دوستوں کے اجتماع میں، زیارتی سفر میں، حتیٰ بڑی عمر کے لوگوں کی موجودگی میں یا مشہور و صاحب نام افراد کی موجودگی میں بھی امامت نماز کی ذمہ داری ان پر ہوتی۔ شاید وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کی نماز کا کوئی گوشہ ان کے نصیب میں ہو جائے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ مدت بعد آیت اللہ نائینی نجف واپس چلے گئے اور محمد تقی اس سے زیادہ ان کی نمازوں میں شرکت نہ کر سکے، لیکن ان کا ارادہ یہی تھا کہ ہر روز چند گھنٹے حرم میں گزاریں اور نماز کو وہیں ادا کریں۔ ایک سال بعد جب وہ سن تکلیف کو پہنچے تو چچا کے گھر کو چھوڑ کر مدرسہ باد قبئی میں چلے گئے۔ کربلا کے مشہور مدارس جیسے ابن فہد حلی، خطیب بقع حسن خان میں سے اس مدرسے کا انتخاب بے شک باد قبئی کے مدرسے میں شیخ جعفر حائری کی موجودگی مؤثر تھی۔ شیخ جعفر حائری مرزا محمود کے رشتہ داروں میں سے تھے اور ان کے ساتھ بہت گہرا اور دوستانہ تعلق و رابطہ رکھتے تھے۔ مرزا علی اکبر کی طرف سے مرزا محمود کو لکھے گئے خطوط میں سے ایک کے حاشیے پر شیخ جعفر کی تحریر بھی ملتی ہے۔ وہ مرزا محمود کو اطمینان دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ محمد تقی بہت سنجیدگی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہے اور وہ بھی محمد تقی کی حفاظت اور خیال رکھنے میں کوئی کمی نہ کریں گے۔ بہرحال محمد تقی کے مدرسے جانے سے اس بات میں مدد ملی تھی کہ وہ زیادہ توجہ کے ساتھ درس پڑھے۔ وہاں کربلا میں بہت محنت اور توجہ کے ساتھ کتابوں کو پڑھتے رہے۔ وہ قائل تھے کہ اگر کوئی کسی کتاب کو پڑھے تو اسے یوں پڑھنی چاہیے کہ جب کتاب ختم ہو جائے تو وہ کتاب کا استاد ہو، اور اگر اس کا استاد نہیں ہو سکتا تو پھر سے دوبارہ پڑھنا شروع کر دے۔ محمد تقی کو کربلا گئے ہوئے ابھی کچھ ہی مدت ہوئی تھی۔ مرزا بھی جانتے ہیں کہ وہ اتنی جلدی پلٹنے والے نہیں۔ یوں تھا کہ جیسے ان کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ انہوں نے زاد سفر باندھا اور تمام تر سختیوں کو اپنی جان پر لیتے ہوئے فرات کے کنارے بیٹھے کربلا کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔
تاکہ سید الشہداء کی زیارت بھی کر لیں اور اپنے بیٹے کی زندگی کو بھی قریب سے دیکھ لیں۔ حاج عقائد جعفر حائری وہاں تھے، جو کہ قبلہ محترم کے والد سے دور کی نسبت بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے اسی سفر میں، جس میں قبلہ محترم کے والد زیارت اور اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے کربلا آئے تھے، وہ قبلہ محترم کو عمامہ پہناتے ہیں اور انہیں معمم کر دیتے ہیں۔ محمد تقی کو کربلا گئے ہوئے تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور اب انہوں نے رسمی طور پر لباس روحانیت پہن لیا تھا، لیکن اب فومن کے بارے میں وہ سنجیدہ طور پر سوچنے لگے تھے، اس کے بارے میں پریشان تھے۔ اسی پریشانی کو یوں یاد کرتے ہیں کہ جب ہر روز سید الشہداء کی زیارت کے لیے حرم مبارک میں جایا کرتا، دعا میں حضرت علیہ السلام سے چاہتا کہ تحصیل علم کے ساتھ تہذیب نفس اور معنوی معرف کو کسب کرنے میں میری مدد فرمائیں۔ یہ خواہش اگرچہ ان کی ہر روز کی زیارت و دعا میں ذکر ہوتی تھی، لیکن اس کا جواب ملنے تک اور کسب معنویت کی اجازت ملنے تک انہیں کچھ مدت صبر کرنا تھا۔ اس پر سلام، جس دن وہ دنیا میں آیا اور جس دن وہ مر جائے گا، پھر جس دن اسے اٹھایا جائے گا۔ سورہ مریم کی آیت 15۔ اور یہ سفر جاری ہے۔ مدرسہ باد قبئی کی راتوں میں محمد تقی آسمان کے راستوں پر نگاہیں لگائے رہتے اور کسی بلال کا شوق سے انتظار کرتے کہ شاید کوئی اس راستے سے آئے اور اسے بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔ پیدائش آغاز ہے مادی زندگی کے راستے پر قدم رکھنے کا۔ سن 1916 شہر فومن سے آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت رحم اللہ کے لیے جو سفر شروع ہوا، بالکل ایسا ہی سفر تھا جیسا ہر بڑے بزرگ و بندے خدا کی زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اس سفر کا آغاز بھی ایک دلچسپ قصے سے ہوتا ہے جو سننے کے لائق ہے۔ العبد محمد تقی بہجت۔ یہ ڈاکومنٹری اس عبد الہی کی پہچان کا ایک سفر ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے والد مرزا محمد بہجت فومنی بہت مذہبی، مشہور اور صاحب ذوق شخصیت تھے۔ فومن کے بزرگ مرثیہ گو حضرات سے آج بھی ان کے تحریر کردہ مرثیوں اور اشعار کو سنا جا سکتا ہے، جنہیں وہ بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے تھے۔ جفا کار شام کے لوگوں کی طرف قافلہ حرم کے ہمراہ، میرے سفر کا وقت آ گیا، میرے سفر کا وقت آ گیا۔ تو پرستار یتیمان منی ای خواهر غمخور حال عظیم زان منی ای خواهر۔ تم میرے یتیم بچوں کی محافظ ہو اے میری بہن،
میرے عزیزوں کی غمخوار ہو اے میری بہن، میرے غمزدہ دل کے لیے مونس ہو اے میری بہن، تیرے ماتم سے بہجت غم سے نڈھال ہو کر میرا نوحہ پڑھنے والا بن گیا ہے۔ سید محمد طائب کا 14ویں صدی کے آغاز میں لکھے جانے والا سفرنامہ۔ فومن قصبہ 2 حصوں اوپری محلہ یعنی محلہ بالا اور نچلا محلہ یعنی محلہ زیری میں تقسیم ہے۔ ان 2 محلوں کے درمیان ایک بازار اور میدان ہے جس کا نام سبز میدان ہے۔ نچلے محلے کے رہنے والے اشراف، مالکان اور علاقے کے خوشحال لوگ ہیں، جبکہ اوپری محلے کے لوگ زیادہ تر کمزور اور مزدور ہیں۔ مرزا محمود بہجت کا تندور بھی فومن کے اوپری محلے میں واقع تھا۔ اس سے پہلے اور جوانی میں انہوں نے بہت مشکل اور سختی میں دن گزارے تھے۔ قاجار حکومت کے آخری زمانے میں ہمارے علاقے میں انتہائی مہلک وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مارے گئے، حتیٰ کہ بعض کہتے ہیں کہ بیماری کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اسی فومن میں شاید انگشت شمار افراد ہی باقی رہ گئے تھے اور وہ بھی دوسرے علاقوں کی طرف فرار کر گئے تھے۔ فومن پر وبا کا حملہ اتنا شدید تھا کہ شہر ہر طرح کے جاندار سے خالی ہو گیا۔ بے جان تصویریں شہر میں جا بجا بکھری پڑی تھیں۔ تقریباً 20 سال تک یہ بیماری فومن پر حملہ آور رہی اور کوئی اس کے حملے سے بچ نہ سکا تھا، کسی کو بھی امان نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ پہلے بھی یہ مصیبت لوگوں کے دامن گیر ہوئی تھی اور لوگوں میں سے جس طرف کسی کا منہ ہوا بھاگ گیا تھا، جو کوئی شہر میں رہ گیا وہ مر گیا، مگر یہ کہ کسی معجزے سے یا دعا کے توسل سے اس کی جان بچ گئی۔ پورے گیلان میں ماتم برپا تھا۔ آقائے بہجت کے والد کی عمر ابھی صرف 15-16 سال ہی تھی کہ وہ بھی وبا والی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اس طرح ان کے والدہ ان کے سرہانے بیٹھی تھیں اور اپنے خیال میں اپنے بچے کی زندگی کے آخری وقت میں اسے چمچ کے ساتھ پانی دے رہی تھی۔ آقائے بہجت کہتے ہیں کہ وہ میرے ہونٹوں کو تر کر رہی تھی۔ ان کی والدہ سمجھی کہ ان کا بچہ مر گیا ہے، لیکن میں خواب اور بیداری کے درمیان عالم میں تھا کہ میں نے ایک آواز سنی، اور وہ آواز یہ تھی کہ اس کے بارے میں پریشان نہ ہو کیونکہ یہ محمد تقی کا باپ ہے۔ موت کی گہری نیند مجھے خواب میں لے گئی۔ میں جانتا تھا کہ اب کبھی واپس پلٹ کر نہ آؤں گا، لیکن میں واپس آ گیا اسی آواز کے ساتھ، وہی آواز جو مجھے محمد تقی کا باپ پکار رہی تھی۔ اس نام کی وجہ سے، اس انجان نام کی وجہ سے میں نے حیرانی کے عالم میں آنکھیں کھولی۔ سلام مرزا۔ أنكحت موكلتي طاهرة سادات مجيدي درشي بتوكيل وإذن أبيها لموكلك محمد خليلي على المهل المعلوم۔ دست تقدیر سے محترمہ مرضیہ جناب مرزا محمود کی زوجہ قرار پائیں تاکہ جلد ہی محمد تقی کی والدہ بنیں اور پہلا حلال لقمہ اسے کھلائیں اور ان کی پہلی پاک سانس سے اس کی زندگی شروع ہو۔ مرضیہ کی پیدائش آغاز ہے مادی زندگی کے راستے پر قدم رکھنے کا۔ سن 1916 شہر فومن سے آیت اللہ العظمی محمد تقی بہجت رحم اللہ کے لیے جو سفر شروع ہوا، بالکل ایسا ہی سفر تھا جیسا ہر بڑے بزرگوں